لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھنے پر محمد مالک کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، ادعونی استجب لکم. تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں. آج کی شب شہادت امام سجاد ایک ایسی شخصیت کی شہادت کی شب ہے، شاید جہاں اس زمانے کے حاکمان جور نے اور ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم چاہنے والوں کی طرف سے بھی ان کے حق میں انصاف نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے اس مظلوم امام کی شخصیت کو اور ان کی تاریخ کو کما حق ہو، جو اس کا حق ہے، اس انداز سے نہیں جانتے. اور جو ہمارے ذہن میں اس امام مظلوم کی تصویر ہے، کہیں نہ کہیں ہم آپ کی پوری زندگی کو اس تصویر میں ہی دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امام مظلوم تھا جس کے اوپر ظلم ہوا اور اس نے گریہ وزاری و مناجات و دعا میں اپنی زندگی کو بسر کر دی. یعنی امام ہوتے ہوئے بھی اپنے طرف سے جو اقدامات، جو قدم اٹھایا جانا چاہیے، جیسا کہ اس دور میں بعض لوگوں نے اٹھایا، چاہے وہ مختار کی شکل میں ہو، چاہے زید بن علی کی شکل میں ہو، چاہے واقع حرہ کی شکل میں ہو، مختلف ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر چاہنے والوں نے اقدام کیا، چاہنے والوں نے تلوار اٹھائی، لیکن اس امام مظلوم نے نہ کبھی تلوار اٹھائی اور نہ کبھی کھل کے کسی کی حمایت کی، کہ یہ کہیں کہ فلاں آدمی کی حمایت کی ہو اور کسی دوسرے کی حمایت نہ کی ہو. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امام مظلوم نے صرف اور صرف اپنی 35 سالہ زندگی میں گریہ وزاری کیا
اور ایک عظیم سرمایہ دعاؤں کی شکل میں ہمارے لیے چھوڑ گئے. جبکہ میں آج اپنی اس مختصر سی گفتگو میں شاید جو اس امام کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً اگر صالحہ گفتگو کی جائے، صالحہ امام کے بارے میں بیان کیا جائے، تب بھی کما حقہ امام کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں اس مختصر وقت میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں شخصیت امام سجاد کے متعلق. ایک صلوات بھیج دے پہلے. جب ہم امام سجاد کا تصور اپنے ذہن میں لے کر کے آتے ہیں اور جو القاب امام کو دیے گئے ہیں، اسیر کربلا، سید سجاد، بیمار کربلا، جب ہم ان القابات کو اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی شخصیت کی امیج، تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہیں جو بہت ہی کمزور، نحیف، بیمار، جو کچھ کر نہیں سکتا ہے، مجبور ہے. ایسے آدمی کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے جو اپنی ساری عمر کبھی اگر اس کے سامنے پانی پیش کر دیا گیا تو وہ گریہ کرنے لگتا ہے، کسی نے کھانا پیش کر دیا تو گریہ کرنے لگتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے یتیموں کو دیکھا تو رونے لگتے ہیں. تو جو تصویر ان سب واقعات کو اور بار بار بیمار کربلا کہنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں بنتی ہے، وہ ایک کمزور آدمی کی تصویر بنتی ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز جس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ امام ممکن ہے کہ وقتی طور پر جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہو، لیکن اس کی کمزوری اس کی شجاعت کی کمی کی دلیل نہیں. شجاع ہونا اور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جانا وقتی طور پر اور ہے. یہ جو امام سجاد کو عابد بیمار کہا جاتا ہے، صرف آپ کی بیماری کا جو وقفہ ہے وہ مصلحت الہی کی بنیاد پر صرف میدان کربلا تک محدود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی بیمار رہے ہوں. صرف اور صرف آپ کی بیماری میدان کربلا میں 6-7 دن تک آپ مستقل بیمار رہے اور بستر بیماری پر لیٹے رہے. اس کے بعد اگر آپ اس امام مظلوم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ بیمار جو عصر عاشور تک بیمار ہے، بستر پر ہے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیروں کا کربلا سے کوفے کی جانب اور اس کے بعد کوفے سے شام کی جانب جا رہا ہے، تو یہی بیمار جو کل تک غش سے افاقہ دلایا جاتا تھا تو کوئی سہارا دے کے کوئی بیٹھاتا ہے، کوئی لٹاتا ہے، کوئی ہاتھوں سے پانی پلاتا ہے، یہی وہ بیمار ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن سفر کربلا سے کوفہ کا ہے، کوفے کا شام کا ہے، کہیں پہ یہ نہیں ملتا ہے کہ تھک کے کہیں بیٹھ گیا ہو. یعنی یہ جو کمزوری کے ہمارے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے یہ مصلحت ہے. کیوں مصلحت ہے؟ کیونکہ جہاد بیماروں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر سے ساقط ہے. اور اگر عصر عاشور امام سجاد صحت و سلامتی کے ساتھ موجود ہوتے تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا کہ جب وقت کا امام کہہ رہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے، میری اس آواز استغاثہ کا جواب دے، تو اس امام کے اوپر واجب ہوتا کہ اپنے بابا کی اور وقت کے امام کی اس صدا پر لبیک کہے. اور آپ نے میدان کربلا کا حال دیکھا کہ اللہ کی مصلحت تھی کہ یہ امام بیمار رہے تاکہ سلسلہ امامت چلتا رہے. ورنہ کتنی مرتبہ کوشش کی گئی، ابن زیاد نے جب اسیر بنایا گیا تو ابن زیاد نے بھی کوشش کی کہ امام کو قتل کر دیا جائے. جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو اس کے بعد کہا کہ یہ کیوں بچ گیا بھائی، ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟
کہا کہ یہ بیمار تھے لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا، کہا فوراً حکم دیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں پر جناب زینب نے امام سجاد کو شہید ہونے سے بچا لیا۔ یہ مصلحت الہی تھی۔ ہمارے ذہن میں جو تصویر ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، کم سے کم بدلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر انسان سب سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، امام کی شجاعت کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ تلوار نہیں چلا سکے۔ آپ آج کے دور میں آپ لاکھ حق پہ ہوں، آج کوئی مدعا کوئی مسئلہ آپ جا کر کے حاکم کے سامنے، آپ کا خود کا چنا ہوا اگر کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، اس کے سامنے آپ اپنی حق کی بات کرنا چاہیں جہاں پر اس کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہو، مثلا اس نے آپ کا کوئی زمین کوئی گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ جائیے ذرا اس کے سامنے زبان کھول کے دکھائیے، نہیں کھول سکتے، ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ اس میں ایسا کیا کمال ہے؟ ارے وہ صاحب رتبہ ہے، بھائی 5 سال کی حکومت ہے، کل کوئی اور بن جائے گا، کل کوئی اور اس کو الیکشن میں ہرا دے گا، کوئی اور کسی اور کو ووٹ دے دے گا، اور یہ جو اس کی 5 سال کی کرسی ہے وہ چلی جائے گی۔ ہم اس 5 سال کے مختصر عرصے کے لیے جو حاکم بن گیا ہے، ہم اس سے اتنا خوف کھاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر امام کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو آپ دربار شام میں دیکھیے، جہاں پر ظالموں کا ہجوم ہے، چاروں طرف سے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آج یہ بادشاہ ہے کل کسی اور کو ووٹ دے دیں گے تو فلاں پارٹی کا بادشاہ بن جائے گا۔ نہیں، وہ بادشاہت ہے، اور بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے۔ کہہ دیا گیا اس کو اریسٹ کر لو، اریسٹ کر لو، کوئی سوال نہیں پوچھے گا کیوں۔ کہا بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ اس کو جو ہے گرفتار کرنا ہے، اس کو اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ کرنا ہے، اس کو قتل کر دو، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ارے ہنگامہ ہو جائے گا، ہیومن رائٹس والے آ جائیں گے، کورٹ میں کیا جواب دیں گے۔ نہیں، بادشاہ نے کہا کہ قتل کر دو تو قتل کر دو۔ ایسی جگہ پر جب امام سجاد پہنچتے ہیں اور جب دربار سجایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کیا جائے، ایسی جگہ پر امام نے کہا مجھے بھی اجازت دی جائے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے دربار سجا ہوا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری جگہ کے لوگ ہیں، کوئی روم کا گورنر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فارس کا گورنر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں۔ اجازت دی گئی مجبور ہو کر کے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے، کیونکہ یہ عالم تھا۔ دیکھیے ہر زمانے میں جو انفارمیشن اور میڈیا ہوتا ہے یہ اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ جو میڈیا کہتا ہے، بہت کم ایسے اہل بصیرت ہوتے ہیں جو میڈیا کے پرے دیکھتے ہیں، ورنہ جو میڈیا بیان کر رہا ہے وہی چیز آدمی عام طور پر حقیقت سمجھتا ہے۔ شام کا عالم یہ تھا کہ جب مولا کائنات کو مسجد میں ضربت لگی اور اس بات کی شہادت کی خبر شام پہنچی تو سوال یہ نہیں تھا کہ ارے علی کو شہید کر دیا گیا، سوال یہ تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اتنا زیادہ میڈیا کے ذریعے سے اور شیطنت کے ذریعے سے کردار اور شخصیت امیر المومنین کو اتنا جھٹلایا گیا تھا کہ حیرت ان کی شہادت پہ نہیں، ان کی مسجد میں ہونے پر تھی ہر جگہ۔ تو یہ جب قافلہ شام پہنچ رہا ہے تو وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو گئے ہیں، جنہوں نے دین کو ترک کر دیا، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور ایسے لوگوں کے سامنے خلیفہ وقت نے، خلیفہ مسلمین نے جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کی نوامیس کو اسیر بنا لیا۔ یہ بتایا گیا کون ہیں؟ جو دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو دین سے خارج ہو گیا ہے اس کے ساتھ
اسلامی حکومت بھی یہی کہتی ہے، اس حکم شریعت بھی یہی کہتا ہے. لیکن جب موقع ملا، اب آدمی کو اگر ایسی جگہ پہ کبھی موقع ملتا ہے تو آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بے گناہ ہونے کی دلیل پیش کی جائے، معافی مانگی جائے کہ معذرت چاہتے ہیں، بہت غلطی ہو گئی، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ اپنا رحم کریے، تھوڑی ہماری جان بخش دیجئے. نہیں، امام نے ان جملات سے شروعات کی اپنے خطبے کی کہ جو جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. یعنی اس بات کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں صفا و مروہ کی اولاد ہوں، میں حل و حرم کی اولاد ہوں، میں نبی زادہ ہوں، میں نبی کی بیٹی کے بیٹے کا فرزند ہوں. جب امام نے اپنے تعارف کرانا شروع کیا، اپنے آپ کو پہچانوانا شروع کیا، تو ایک مرتبہ وہاں پر اکٹھا لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ اس ملعون نے جن کے اوپر ظلم کیا ہے، جن کو قتل کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں آل رسول ہے. تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیا. جب یہ محسوس ہوا کہ اب حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا، نہ وقت ہے، نہ موقع ہے، نہ محل ہے، لیکن کہا کہ فوراً اذان دینا شروع کرو. ایک مرتبہ جب اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. امام سجاد نے یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے یزید، یہ بتا کہ یہ کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیا محمد تیرے جد ہے کہ میرے جد ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یعنی جب کبھی اذان ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ امام حسین کی جیت کا اعلان ہے، یہ امام حسین کی جیت کا اعلان ہے. اور امام سجاد اس بات کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا کہ یہ کس کے جد کا نام ہے؟ کیا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ ایسی جگہ اگر کسی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے مرحلہ، وہاں نہیں جہاں اکیلے ہیں. اب سامنے والا کمزور آدمی ہے تو اس کے سامنے جو ہے کیا کر لو گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ کیا کر لے گا. کوئی ایسا آدمی ہو مضبوط، اس کے سامنے اور حق کی بات کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون شجاع ہے اور کون شجاع نہیں ہے. اور کبھی کبھی شجاعت اور حماقت میں بہت ذرہ برابر فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شجاعت عین حماقت ہے. جہاں پہ پتہ ہے کہ 5 آدمی ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مومنین میں بھی، کیا ہو جائے گا، ہمارا تو حق ہے، ہم تو دین پر ہیں، ہم تو حق پر ہیں، نعرہ لگا دیا. آپ کے ایک نعرے نے کتنے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی. ہر جگہ شجاعت نہیں ہوتی. شجاعت حکمت سے ہونی چاہیے، شجاعت عقل کے ساتھ ہونی چاہیے. جہاں ضرورت ہے وہاں اعلان کیجئے، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں خاموش رہیے. کیا امام کو نہیں پتا ہے؟ نہیں، جہاں ضرورت تھی آپ کیا یہ خطبہ راستے میں نہیں دے سکتے تھے؟ جہاں رکے تھے وہاں نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کرنا کہ جہاں پر دھوکہ نہ ہو سکے. اگر راستے میں مثلا یہ خطبہ دیا ہوتا تو فوراً وہاں سے آرڈر آتا کہ ان کو وہیں ختم کرو، یہاں تک آئیں گے تو مصیبت بن جائیں گے. راستے میں خاموشی اختیار کی، جہاں ضرورت پڑی وہاں پر آپ نے فوراً اپنے حق کا اعلان کیا. بہرحال کربلا کے بعد امام جب قید سے رہا ہوئے اور اس کے بعد مدینے میں آ گئے. دیکھیے امام سجاد کی زندگی کے آسان لفظوں میں کہوں اپس اینڈ ڈاؤنز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں 38 ہجری میں جب مولا کائنات خلیفۃ المسلمین ہے. آپ تصور کریں کہ امام کی ولادت کس مرحلے میں ہوئی ہے کہ جہاں پر سب کچھ حکومت
شریعت ہر چیز اختیار میں ہے اہل بیت کی، کم از کم ظاہری طور پر حکومت اختیار میں۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد مولا کائنات کی شہادت، اور اس کے بعد جو مظالم اہل بیت پر ہوئے، اب یہ وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن فال، امام حسن کے صلح کا دور، سخت ترین مراحل، اس کے بعد امام حسن کی شہادت آپ نے دیکھا، اس کے بعد امام حسین کی دور امامت دیکھا، اور آخر میں امام حسین کی شہادت بھی دیکھی، اور ایسی شہادت جو تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اسیری جو تصور نہیں کر سکتے ہیں ہم اہل بیت کے سلسلے میں، وہ مظالم بھی آپ نے برداشت کیے، لیکن امام زین العابدین نے کبھی بھی اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو چھوڑا نہیں۔ ہر لمحہ حکومت کی نگاہ امام سجاد کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس پورے مملکت اسلامی میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ اہل بیت کے گھرانے کے ہیں۔ کسی اور کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے۔ وہ دیکھیے، حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنی حکومت میں پائی جانے والی رعایا کو، عام آدمی کو اچھے سے پہچانتا ہے کہ کون کس طریقے کا ہے۔ آپ یزید کے خط کو دیکھیے، جو پہلا خط امیر شام کے جہنم وصل ہونے کے بعد جو پہلا خط مدینے آیا ولید کے پاس، اس میں لکھا ہے 3 لوگوں کے نام خط ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین۔ کہا عبداللہ ابن زبیر کو کچھ پیسے اسے دے دینا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شناخت دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو کس طریقے سے آدمی پہچانتا ہے کہ کون کس طریقے سے بک جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کو تھوڑا سا ڈرانا، سر کاٹ دیا جائے گا، زندان میں ڈال دیا جائے گا، وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن جب امام حسین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو ان سے بیعت لینا یا اسی وقت قتل کر دینا۔ نہ کوئی ڈرانے کی بات، نہ کوئی پیسے دینے کی بات، نہ کوئی ذکر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام حسین کو ہم اور آپ سے شاید اچھا پہچانتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طریقے سے جھکنے والے نہیں، کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یا تو ان کے سامنے آ جائیے یا تو ان کو قتل کر دیجیے۔ امام سجاد کے دور میں بھی حکومت کی نگاہیں امام سجاد کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ ڈر اگر کسی سے ہے تو امام سجاد کی شخصیت سے۔ اب عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام سجاد نے اپنی اس حیات طیبہ میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا جائے کہ اس میں حکومت کا مقابلہ کیا۔ کیا کیا؟ گھر میں رہتے تھے، گریا کرتے تھے، دعائیں مناجات، یہ ارشاد فرمایا ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ پائی جاتی، اسے اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی سسٹر، قرآن کی بہن، کیونکہ قرآن کے بعد یہ وہ واحد ایسی کتاب ہے جو معصوم کا ڈکٹیشن ہے، اور اس کو لکھنے والا بھی معصوم ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر نہج البلاغہ کیا ہے؟ لیکن نہج البلاغہ سید رضی کا کمپائلیشن ہے۔ سید رضی نے بہت بڑی عظیم شخصیت ہے عالم اسلام میں۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ 2 بھائی ہیں جو بہت ہی عظیم شخصیات ہیں، لیکن بہرحال معصوم نہیں ہیں۔ اور سید رضی نے اپنے اعتبار سے امام کے جو خطبات ہیں الگ الگ جگہ سے، جہاں پر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کلام جو ہے بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس کو وہاں سے سلیکٹ کیا اور اپنی اس کتاب میں کمپائل کر دیا۔ جو ریٹوریکلی جو بہت زیادہ کمال پر ہے، جو عروج پر ہے، ان جملات کو، ان خطبات کو سلیکٹ کیا ہے، اور بہت سارے خطبات جو ہیں وہ مکمل بھی نہیں ہیں، بیچ سے اٹھایا ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اسے چوتھے امام نے، یعنی ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ 5ویں امام کو، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کی ہے۔
یعنی امام بولتے تھے اور امام لکھتا تھا. جہاں بولنے والا بھی معصوم، لکھنے والا بھی معصوم. یہ وہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی طریقے کا غیر معصوم کا کوئی دخل نہیں. ایک ایسی نایاب کتاب جس میں دعائیں ہیں، مناجات ہیں. ہر آدمی آج کے زمانے میں پوچھتا ہے کہ مولانا یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو کوئی دعا بتا دیجئے، مولانا یہ مسئلہ ہے تو کوئی دعا بتا دیجئے، بچہ بیمار ہے تو دعا بتا دیجئے، والدین کے لیے دعا بتا دیجئے، جاب کے لیے دعا بتا دیجئے، رمضان میں گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا بتا دیجئے. ہر چیز کے لیے مولانا سے دعا پوچھی جاتی ہے. مولانا کے چکر میں کم پڑیے، خود مولا کو دیکھ لیجئے. مولا نے ہر چیز کو بیان کیا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس میں شروعاتی دور میں تقریباً 75 دعائیں ہوا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ بیتتا گیا تو اس وقت جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو نسخہ ملتا ہے اس میں تقریباً 56 دعائیں امام سجاد سے موجود ہیں، جو الگ الگ مناسبت پر، رزق کے لیے، شفا کے لیے، مریضی کے لیے، والدین کے حق میں، مرحومین کے لیے، مشکلات کے لیے، گناہ کی مغفرت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ہر چیز کے لیے اس میں دعا موجود ہے. تو اس کو بہترین دعائیں ہیں، اس کو پڑھیں، جس میں کمال کے معارف ہیں. یہاں تک کہ ایک سنی عالم دین، چونکہ یہ کتاب ہم نے سے مراد یعنی ہم مومنین سب نے واقعاً اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. امام سجاد کی 2 کتابیں ہمارے درمیان میں ہیں. ایک کا نام اکثر نے سنا ہے، جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے. دوسرا کا نام اکثر نے سنا بھی نہیں ہے، جس کا نام رسالہ حقوق ہے. رسالہ حقوق ایک مختصر سی 25-50 پیج کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بکلٹ کہہ لیجیے، کتاب بھی کیا ہے، جس میں امام معصوم نے ہر چیز کے حق کو بیان کیا، یعنی رائٹس کو. والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کے کیا حقوق ہیں، ہماری آنکھوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے ہاتھوں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے. ہر اس چیز کا حق امام معصوم نے اس میں بیان کیا ہے. آج یہ دنیا جو ہے ہم کو حقوق کی بات سکھاتی ہے، کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ گریک ہسٹری کو پڑھیں، رومن ہسٹری کو پڑھیں، جہاں پہ بڑے بڑے فلاسفہ اور فلاسفر پائے جاتے تھے، اس زمانے میں ان کے یہاں ڈیبیٹ تھی. اب آپ اس کا موضوع بھی سن لیجئے. ڈیبیٹ یہ تھی کہ جو مخلوق پائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں، جسے ہم خاتون یا عورت کہتے ہیں، یہ انسان میں سے ہے کہ حیوان میں سے. یہ گریک رومنز کے یہاں اور گریک فلاسفرز میں یہ ایک ڈیبیٹ تھی کہ یہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ آج ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے آج سے 1400 برس پہلے خاتون کو ارث میں حق دیا ہے. آج میرا خیال ہے کہ انڈیا میں یہ قانون 90s میں آیا ہے کہ جہاں پر باپ کی ارث میں بیٹی کو حق ملنے لگا ہے، آج سے 20-25 سال پہلے. اب یہ ہم کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بیٹی کو باپ کے ہاں سے بھی ارث ملتا ہے، شوہر کے ہاں سے بھی ارث ملتا ہے. آج نہیں، پیغمبر نے بیان کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد نے صرف گریہ وزاری نہیں کی ہے، بلکہ گریہ وزاری کے ذریعے سے اسلام کو بچایا ہے. اب ہر آدمی کے ذہن میں ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ انداز گفتگو نیا ہو یا مزہ نہ آ رہا ہو، کیونکہ اکثر نعرے وغیرہ میرے مجلس میں اس کا امکان کم پایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نعرے ضروری ہے، یہ باتیں جو عام طور پہ نہیں بیان ہوتی ہیں. ایک سوال، اگر ہمارا کوئی عزیز خدا نخواستہ، ابھی ہم لوگ ایک پینڈیمک کے دور سے گزرے ہیں،
کسی نہ کسی کوئی ایسا گھر شاید ہی بچا ہو جہاں کوئی عزیز اس دنیا سے نہ گیا ہو. کوئی جاننے والا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا قریبی اس دنیا سے ضرور گیا ہے. 2 سال ہوئے ہیں. اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے ان کے گھروں میں تو ان کی زندگی نارمل ہو چکی ہے، جسے کہا جاتا ہے they have made peace with it، کہ بھائی وہ چلے گئے ہیں اور ہمیں زندگی آگے بھی گزارنی ہے. ہم ان کے غم کو لے کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یاد آئے گی تو ہم فاتحہ پڑھیں گے، یاد آئے گی تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، یاد آئے گی تو مجلس رکھیں گے، یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے کبھی رو بھی لیں. لیکن ہر وقت کوئی آدمی نہیں روتا ہے. یعنی ہم لوگوں کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی جسے کہتے ہیں صبر، کہ انسان کو بہرحال ایک مدت کے بعد صبر آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے جینے لگتا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ جیسے معمولی انسان، گنہگار، ہم 2 4 6 مہینہ سال بھر کے بعد ہمیں صبر آ جاتا ہے اور پھر ہم ہر وقت بیٹھ کے گریہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہمارا صبر امام مظلوم کے صبر سے زیادہ ہے؟ کہ امام مظلوم 35 برس رو رہا ہے. کس کا صبر زیادہ ہے، آپ کا یا امام کا؟ ظاہر سی بات ہے امام کا. جب امام کا صبر زیادہ ہے تو رونا کس بات کا ہے؟ رونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ عزیزوں، جس دور میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، آپ کہیں جا نہیں سکتے ہیں، آپ کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. لیکن ایک کام کر سکتے ہیں جس پہ حکومت بھی پابندی نہیں لگا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بابا کو، امام حسین کو، سید الشہداء کو یاد کر کے گریہ کریں. اور گریے میں ایک خصوصیت ہے، وہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے ابھی مجلس کے بعد نیچے، ایک طرف 2 4 10 لوگ کھڑے ہوں، آپس میں بات کر رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، جوک کہہ رہے ہوں اور زور زور سے ہنس رہے ہوں، اور دوسری طرف ایک کوئی رو رہا ہو. آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ جو لوگ ہنس رہے ہیں اس طرف جائے گا، یا جو ایک آدمی اکیلے کھڑا ہو کے رو رہا ہے اس طرف جائے گا؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں ہنس رہا ہوتا ہے اس طرف کوئی آدمی متوجہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں آدمی رو رہا ہوتا ہے اس طرف انسان فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، جا کے پوچھتا بھائی کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی، کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، اگر کوئی پرابلم ہے تو بتائیے، انشاءاللہ اس کا حل نکالا جائے گا. جب امام مظلوم یہ کہتا ہے، یا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امام مظلوم 35 برس تک رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تو اس لیے نہیں گریہ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا اور آپ کا صبر اس سے زیادہ ہے اور اس کا صبر کم ہے، نہیں، بلکہ اس گریے کے ذریعے سے احتجاج درج کر رہا ہے کہ جب جب آل محمد کو ڈھونڈا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ پیغمبر کی آل کہاں گئی ہے، جب دروازے پہ پہنچیں گے اور آل پیغمبر کو روتا ہوا دیکھیں گے تو رونے کا سبب ضرور پوچھیں گے کہ یہ آل نبی ہے، آل پیغمبر ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، اس کی آنکھوں میں گریہ کیوں ہے. جب پوچھا جائے گا کہ یہ مظلوم کیوں ہے تو ظالم کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ ظلم کیا گیا ہے تو ظالم بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یہ امام سجاد کا اسلحہ ہے. وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا کہ مومن کا اسلحہ جو ہے اس کا گریہ ہے. کہ جب انسان، ظاہر سی بات ہے، جب رو رہا ہے تو کوئی رلانے والا بھی ہے. یہ امام اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں. دوسرا اسلحہ، مومن کا اسلحہ ہے اس کی دعا. جب آپ انشاءاللہ کوشش کریے گا جا کے کوئی ایک دعا صحیفہ سجادیہ کی آج جا کے دیکھیے گا. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی ایک خصوصیت ہے، اور اسی وجہ سے جب میں نے آج اپنی مجلس شروع کی تو جس آیت کو میں نے انتخاب کیا، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں. کیوں؟ کیونکہ اس امام کی دعاؤں کا مجموعہ
اور اس امام کو جانا جاتا ہے دعاؤں کی وجہ سے. امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے کی ایک خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہر دو سٹیٹمنٹ, ہر دو جملے, ہر دو فریز کے بعد, ہر دو سینٹنس کے بعد جو ہے اس میں صلوات ہے. کیا ہے, ایک جملہ آیا, دو جملہ آیا, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ, ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آلہ. جب امام ان دعاؤں کی تعلیم دیتے ہیں تو ہر ظاہر سی بات ہے, جیسے اس زمانے میں لوگ مولانا کے پاس جاتے ہیں دعا پوچھنے کے لیے, اس زمانے میں مولا خود موجود ہیں. تو جب مولا کے پاس آیا کوئی کہ مولا مثلا آپ رزق میں برکت کی کوئی دعا بتا دیجیے, تو مولا نے ایک دعا تعلیم کر دی کہ یہ دعا پڑھیے. تو بھائی ہمیں عربی نہیں آتی نا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم نے دیکھا اسی طرح پڑھ لیا, کیا کیا مانگ لیا پتہ بھی نہیں ہے, اکثر تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا مانگ رہے ہیں. مہنگی مہنگی دعا مانگ لیتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ حساب لگائیے تو پتہ چلے کہ یہ کیسی مانگ لیا, اب یہ کیسے ہوگا. اب جیسے ماہ رمضان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے ظہرین کے بعد, ظہرین کے درمیان میں, کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام, کہ بار الہ مجھے حج کا رزق عطا کر دے اس سال اور ہر سال. مانگ کے باہر نکلی, مجھے کیا مانگا, کہا حج مانگ لیا ہے. کہا پتا ہے حج کتنے کا ہے, کہا کتنے کا, 6 لاکھ کا ہو گیا. ارے باپ رے, اتنا تو اپنا جو ہے پیکیج نہیں ہے. تو آدمی نے مانگ لیا, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ اس بار مانگ لیا چلو کوئی بات نہیں, فی کل عام, ہر سال کے لیے مانگ لیا. تو یہ ہم اور آپ ہیں جو مانگتے ہیں, اور یہ اللہ ہے جو عطا بھی کرتا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے, اب واقعی ایک سوال ہے کہ خدا کو چاہیے تھا کہ آگے جیسے آج کل کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہوتا ہے کہ آخر میں ایک چھوٹا سا سٹار بنا رہتا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ والا, ایسی دعا میں کہیں یہ بھی نہیں بنا ہوا ہے کہ سٹار بنا ہوا دیکھیے پیسے والے ہی دعا مانگے یہ والی, غریب مانگے گا تو پوری نہیں ہوگی. نہیں, خدا نے کہا کوئی بھی مانگے گا اس کی دعا پوری ہوگی. کیا خدا یہ کہاں سے انتظام ہوگا, کہا تمہارا کام مانگنے کا ہے. سارا مسئلہ کہاں ہے, مسئلہ یہاں پر ہے کہ جب ہم اپنا کام چھوڑ کر کے خدا کے کام میں سوال کرتے ہیں. اس سال کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. جب میں اس سال حج پہ گیا تو اس بار مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں حج پر جا پاؤں گا. میرے کچھ احباب تھے, کچھ دوست تھے یو ایس میں, ان سے میری بات ہو رہی تھی تقریباً حج سے 1-1.5 مہینے پہلے. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے آپ کا, بولے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے تو پیسے وغیرہ بھی جمع کر دیے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی ویزا وغیرہ بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ حج پہ جانا ہے. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا اس بار تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں جاؤں گا, اور کوئی ابھی تک کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. اور یہ واقعہ بنایا ہوا نہیں ہے, حقیقت. 2 آدمی, اور دونوں آدمی یو ایس میں, دونوں آدمی نے کہا رے آپ آتے تو بڑا اچھا رہتا. پھر ایک بار کی, کیونکہ میں بہت دن سے لگا ہوا تھا لیکن کوئی بھی ٹور جانے والا نہیں تھا, انہوں نے سب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے پرانے, چونکہ 2 سال سے حج بند تھا, لہٰذا جن لوگوں نے پہلے سے پیسے وغیرہ دے رکھے ہیں تو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ پرائرٹی پہ ہیں, اگر ان میں سے کوئی نہیں جائے گا تو شاید آپ کے لیے کچھ موقع بنے. تو میں بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اس بار جانا نصیب ہوگا. پھر جسے کہیے کہ خدا کی مصلحت, انتظامات ہوئے, راتوں رات ودن 2 days, یہاں تک کہ میرے والدین بھی حج پر گئے تھے, میں خود گیا ان کو خدا حافظ کر کے آیا, یہ کہہ کے آیا کہ دعا کیجیے گا. اور جب ان کو رخصت کر دیا تو اس کے 2 دن کے بعد میرے خود کے جانے کا انتظام ہو گیا. اور جب میں نکلا, میں نے یہاں ایئرپورٹ پہ گیا, جانے کے بعد امیگریشن جب وغیرہ ہو گیا تو میں نے فون کیا یو ایس, فون کیا کہ بھائی میں تو امیگریشن کراس کر چکا ہوں, جہاز پہ بورڈ کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ
ہمارے باقی کام ہو ہی نہیں پا رہے ہیں, ہمارے ویزا لگ گئے ہیں, کیونکہ اس بار کچھ آن لائن پروسیس انہوں نے کیا ہے US اور یورپ کے لیے, جس وجہ سے کافی سارے حجاج نہیں آ پائے. عزیزوں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ کام آپ کا ہے, آپ کا کام ہے دعا کرنا. خدا کہہ رہا ادعونی, تم مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو مستجاب کر دوں گا. تمہیں اس چیز کا ٹینشن لینے کا کیسے ہوگا, کون کرے گا, کیا ہوگا, کیسے کریں گے, اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعا مانگ کے تو دیکھیے, اللہ پورا کرنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والا. العجل العجل یا امام منتظر العجل العجل نعرے حیدری محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. تو امام نے ہم کو طریقے دعا سکھایا. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ, امام نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلام کو آزاد کیا ہے. اس زمانے میں غلام خریدنے کا دور تھا. امام غلام خریدتے تھے, اسے اپنے گھر میں رکھتے تھے, اس کی تربیت کرتے تھے. 1 سال 2 سال اس کی تربیت کرتے تھے, اور اس کے بعد ماہ رمضان میں عام طور پر امام کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ ماہ رمضان کے آخر میں رائے خدا میں اسے آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ طریقہ کیا تھا, کیونکہ غلام رکھنے پہ تو کوئی آدمی بین لگا نہیں سکتا, ملنے جلنے پہ بین لگا سکتا ہے. اب آدمی حبشی ہے, کہیں سے آیا ہوا ہے, افریقہ کسی جنگل سے, اس کو امام نے خرید لیا, تو اب حاکم کیا کر سکتا ہے اس پہ؟ کیا آپ غلام نہیں خرید سکتے؟ نہیں بھائی, غلام ہے, کوئی ملنے جلنے, اس نے کہا کہ غلام ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خرید سکتے ہیں. اور کیسے کیسے غلام امام نے تربیت کیے ہیں. 1 سال کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قحطی پڑی, بارش ہو نہیں رہی ہے, اور سوکھا پڑا ہوا ہے, پینے تک کے پانی کا اہتمام نہیں ہے, انتظام نہیں ہے, کھیتی سوکھ گئی ہے, کچھ ہو نہیں رہا ہے. اہل مکہ نے طے کیا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے گی. پہلے دن اہل مکہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد نماز استسقاء پڑھی, لیکن بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر اہل مکہ جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد نماز استسقاء پڑھی. نماز استسقاء اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ بارش ہو. اور میں دعا کروں گا کہ خدا آپ سب کو جو ہے مکہ و مدینہ دونوں جگہ جانا نصیب فرمائے. مدینے میں ایک مسجد ہے, مسجد غمامہ, جو مسجد نبوی سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے. وہ جگہ, وہ مسجد غمامہ کہتے ہیں ایسے بادل کو جو پانیوں سے بھرا ہوتا ہے. وہاں پر 1 سال جب مدینے میں قحطی پڑی تھی, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر کے نماز استسقاء پڑھی تھی, جس کے بعد بھاری بارش ہوئی. اس حد تک بارش ہوئی کہ دوبارہ اہل مدینہ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ دوبارہ ایک نماز پڑھیے کہ بارش تھوڑا تھم جائے. اس حد تک بارش ہوئی. بہرحال دوسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن پھر اہل مکہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد پھر نماز استسقاء پڑھی, لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی. ایک صحابی تھا جس نے دیکھا کہ اہل مکہ کی جم میں سے ایک آدمی نکل کر کے صحرا میں جا رہا ہے, تو اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا, تو اس کے پیچھے پیچھے وہ گیا. جا کر کے دیکھا کہ وہ اکیلے کھڑا ہوا. اس نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی, اور اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, اور سجدے میں رکھ کر کے یہ دعا کی کہ بار الہ, جب تک تو باران رحمت نازل نہ فرمائے گا, میں اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا. اور ابھی اس کا سر سجدے میں ہی تھا کہ دیکھا کہ بادل آسمانوں میں آئے, اور آنے کے بعد بارش شروع ہو گئی. اب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ آدمی ہے کون. اس نے
مدینے کو چھوڑا, مکے کو چھوڑا, اپنے مرکب پہ سوار ہوا, اپنی سواری پہ بیٹھا اور مدینے کی جانب چل پڑا. یہ صحابی بھی پیچھے پیچھے. یہ کون ہے کہ جس کی دعا مستجاب ہو گئی؟ مکے سے نکلا پیچھا کرتے کرتے, یہ آدمی مدینے پہنچا. یہ صحابی بھی پیچھے پیچھے مدینے پہنچا. پھر دیکھا کہ یہ گھر میں اندر چلا گیا. تو آس پڑوس والے سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ گھر علی ابن حسین کا ہے. تو یہ صحابی امام کے دروازے پہ آئے. کہا کہ ابھی ایک آدمی اندر گیا ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ولی خدا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا, اور جب تک کہ اللہ نے اس کی دعا کو مستجاب نہ کر دیا, اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا اور اللہ نے اس کی دعا کو مستجاب کر دیا. یہ کون ہے کہ جس کی دعا مستجاب ہے؟ کہا کون؟ کہا جو ابھی آیا تھا. کہا ہاں. کہا یہ علی ابن حسین کا غلام ہے. اللہ عزیزوں, جس گھر کے غلام کا یہ عالم ہو کہ اگر وہ سجدے معبود میں اپنے سر کو رکھ دے تو مشیت الہی اس کے مطابق ہو جائے, تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس گھر کے آقا کا کیا عالم ہوگا جو ایسے امام سجاد ہیں. عزیزوں, امام سجاد نے ایسے ایسے غلاموں کی تربیت کی ہے. آپ اندازہ لگائیں, ہم چاہنے والے ہیں, غلام نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس ایسا مولا ہو تو ہماری قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے. اللہ اکبر. واقعاً ہماری بدبختی ہے کہ ہم ادھر ادھر زیادہ دوڑتے ہیں کہ کہیں سے ہمارا کچھ ہو جائے. نہیں عزیزوں, کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ ایسے معصومین, ایسے رہبر, ایسے قائد, ایسے امام ملے ہیں کہ ہمیں کسی اور غیر معصوم کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام نے غلاموں کو خرید کر کے دنیا کے کونے کونے میں دین کو پہنچایا ہے. اب اس میں ایک بات اور بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک چیز کی طرف عام طور پر ہمارے یہاں توجہ کم جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام نے روایت میں 1000 سے زیادہ غلام خریدے اور راہ خدا میں آزاد کر دیے. دیکھیے, غلام خریدنا کوئی آلو پیاز خریدنا نہیں ہے کہ 20 روپے کلو ملتا ہے. غلام خریدنا ایک لگژری ہے. جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیے کسی کو مرسیڈیز خریدنا ہے, کسی کو BMW خریدنا ہے, تو شہر میں کتنے آدمی افورڈ کر سکتے ہیں؟ گنے چنے صاحب حیثیت لوگ. اگر امام یہ چیز خرید رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پیسہ ہے کہ خرید رہا ہے. اب سوال, یہ جو پیسہ امام کے پاس ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ معجزے سے اگر آیا تو اس میں کوئی کرامت نہیں ہے. اگر معجزے سے ہمارے پاس آ جائے گا, امام نے 1000 آزاد کیا, انشاءاللہ ہم 10,000 آزاد کر دیں گے. اگر معجزے سے ہی آنا ہے تو. عزیزوں دیکھیے, اہل بیت ہمارے لیے اگر اسوہ ہیں, ہمارے لیے اگر ایک ایگزامپل ہیں, تو ہم کو بے عین ہی انہیں فالو کرنا ہوگا. ایسا نہیں, کوئی چیز معجزے سے نہیں ہوتی ہے. کوئی دروازے پہ آیا, اگر ہم سنتے ہیں مجلسوں میں, تو امام نے 5000 دینار اٹھا کے دے دیا. اگر معجزے سے دیا تو اس میں کون سی فضیلت کا کام ہے؟ اپنی جیب سے دیتا, محنت کی کمائی ہوتی, خود سے محنت کیا ہوتا, کمایا ہوتا, تب تو اس میں فضیلت ہے. لیکن اگر معجزے سے دیا ہے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. بس اسی نقطے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں. عزیزوں, امام گھر میں نہیں بیٹھا رہتا جو ہمارا اور آپ کا تصور ہے عام طور پر. ابھی میں آپ کا ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں. جیسے ہی ہم کبھی جناب ابو الفضل عباس کا نام سنتے ہیں, آپ کا نام آتا ہے اور ہمارے ذہن میں جو ان کی امیج بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے ہوئے, تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہیں نہ کہیں گشت کر رہے ہیں. کیا جناب عباس ہمیشہ تلوار ہاتھ میں لیے رہتے تھے؟
نہیں، جناب عباس سوائے جنگ صفین کے کہیں ان کو جنگ کا موقع بھی نہیں ملا، خود کربلا میں نہیں ملا. تو پھر کرتے کیا تھے؟ گھر تھا، ازواج تھی، بچے تھے، بھائی تھے، ماں تھی، تو گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا؟ کبھی سوچا؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے یہ سوچا کہ امام کا کام یہ ہے کہ امام ایسے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں ملنے مصافحہ کرنے، اور آنے کے بعد امام کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے بہت کچھ ہے، وہ رائے خدا میں اڑا رہا ہے. نعوذ باللہ. نہیں، امام ہمارے اور آپ کی طرح اس کی نارمل زندگی ہے. جناب سلیمان جہاں ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، دنیا کی حکومت ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا کام یہ تھا کہ وہ باسکٹ بنایا کرتے تھے. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی پروفیشن تھا. کوئی معجزے سے دنیا نہیں چلتی ہے جو ہمارا تصور ہے عام طور پر. امام کا کام کیا ہے؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسا بیکار امام ہے آج کے زمانے میں، بالکل جاب لیس ٹائپ کا. نہیں، جاب لیس نہیں تھا، وہ محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا. تاریخ میں نہ جانے کتنے تانے سنے ہیں. ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کھیت میں کام کر رہے تھے. وہاں سے ایک صحابی گزرا، اس نے کہا کہ بتائیے اہل بیت کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ اگر اس وقت اس عالم میں مجھے ملک الموت آ کر کے میری روح کو قبض کر لے تو واللہ میں شہید کی موت مروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کے لیے آیا ہوں. تو امام بیکار نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس کام ہوتا تھا، وہ کام کرتا تھا. کھیتیاں تھیں، یا تو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ جانور ہوتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جاب؟ یا تو جانور ہے وہ چرا رہا ہے، اس کے ذریعے سے بزنس ہوتا تھا، یا تو جو ہے وہ جیسے جناب عباس کیا کرتے تھے، سوائے اس تلوار کو اپنے ذہن میں ذرا سا نیام میں ڈال دیجئے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ نکلی رہتی ہے، اس کو رکھ دیجئے اندر. اب بتائیے وہ کرتے کیا تھے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جناب علی اکبر کیا کرتے تھے؟ نہیں پتا، کیونکہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز معجزہ دکھائی دیتی ہے. نہیں، معجزے سے زندگی نہیں چلتی ہے، وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ ان کے پاس معجزے سے ساری دولت آ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر معجزے سے آئی تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے. اس سے اچھا تو ہمارے یہاں جو بیچارہ غریب ہے جس نے 2 روپے رائے خدا میں دے دیا وہ زیادہ باکمال ہے، کیونکہ اس کے ہارڈ ارنڈ منی جسے کہا جائے 2 ہی روپے صحیح لیکن محنت سے کمایا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے یا معجزے سے دے دیا زیادہ ہے، کرامات سے دے دیا؟ نہیں عزیزوں، یہ امام کی محنت و مشقت کے پیسے ہیں جو راہ خدا میں دے رہے ہیں. ایک دروازے پہ ایک آدمی آتا ہے مولا کائنات کے، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے. جناب قمبر موجود ہے. امام نے کہا کہ 1000 دینار اس کو دے دو، 1000 سکے اس کو دے دو. جناب قمبر نے سوال کر لیا، سونے کے سکے دینے ہیں کہ چاندی کے؟ امام نے کہا دونوں دے دو. علی کے لیے اور اہل بیت کے لیے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہیں سونے والا رکھ رہا ہے مہنگا ہوتا ہے، چاندی والا دے دو اس وجہ اس کا کام ہو جائے گا. نہیں عزیزوں، یہ جو بے لوثی ہے کہ بالکل بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ یہ مال دنیا رہ جانے والا ہے. آپ نہج البلاغہ میں جو امام حسن کو وصیت ہے، جو لیٹر نمبر 31 اس کے آخر کا حصہ خالی پڑھیے آپ. اس میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی مستحق مل جائے، کوئی مستحق حقیقی، آج کے زمانے میں یہ بھی ملنا بڑا مشکل ہے، اگر کوئی مستحق مل جائے تو اتنا اس کو دے دو تاکہ تمہاری دولت محفوظ ہو جائے. عجیب ہے، دے دو تو محفوظ ہو جائے. کہاں دے دو کیونکہ پتا ہے کہ مستحق ہے. جب پتا چل گیا تو جتنا دے سکتے اس کو دے دو، کیونکہ جتنا اس کو یہاں دو گے اللہ تمہیں اتنا وہاں دے. اللہ نے جو مولا نے جملہ سلیکٹ کیا ہے وہ یہ کہ اس کو دے دو تاکہ سیو ہو جائے. ہم کہیں مولا یہ کیا، یہ تو دے رہے ہیں. کہا نہیں، جتنا دو گے اتنا بچ رہا ہے. پیغمبر نے اپنے گھر میں قربانی کروایا. قربانی کے بعد مستحقین میں، فقراء میں، غریبوں میں
قربانی کا گوشت بانٹ دیا. ام المومنین انہوں نے کہا یار تھوڑا سا تو بچاؤ, گھر میں کہاں کیا کھائیں گے, سب بانٹ دیں گے. تو رسول نے دیکھا کہ کیا ہوا, کہا کہ اتنا سا بچا ہے. کہا نہیں, اتنا سا چلا گیا ہے, یہ بچا جو ہے یہ چلا گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس کو تو ہم کھا لیں گے, اس کا کیا اجر ہے, جو دے دیا وہ بچ گیا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل عزیزوں, ہمیں اگر سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے بسر کرتے تھے. ہر چیز ہمیں اس جو ان کے امیج ہم نے خود بنائی ہے اس کو اس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. اگر ان کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہ ہوگی تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے. اس زمانے کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ ان کے جیسے تھے, اور آج بھی بعض لوگ کو دیکھ لیجئے, وہ تو ہمارے طرح آدمی تھے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن نے بھی کہا انا بشر مثلکم, کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. انسان تمہارے جیسا ہوں دکھنے میں, لیکن طینت میں سیرت میں نور ہے. ہر آدمی اسی بات سے خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں. نہیں عزیزوں, وہ چیز ہی دوسرے ہیں, لیکن ان کی زندگی ہمارے اور آپ جیسی ہے. ہم بھی چاہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں, تبھی جا کر کے ہم حقیقی شیعہ بن سکتے ہیں. اگر ہم صرف ان کو ذکر کریں, یاد کریں, مجلس میں سن لیں, نہیں, جب تک کہ ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے. ہم کو ان کی زندگی سے سبق لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. بس عزیزوں, امام سجاد ایک گوشہ نشین ہے, گریہ کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ ذرا تصور کیجئے کہ اس گریے سے حاکم وقت کا تخت لرز رہا ہے. ایک آدمی ہے گوشے میں رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, تو اس کی گریے سے کسی کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن نہیں عزیزوں, یہ امام کا طریقہ احتجاج ہے. جتنی مرتبہ کب انسان اہل بیت کو ڈھونڈتا ہے اور وارث اہل بیت کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ ظالم کون ہے جس نے اسے رلایا. اور وہ وقت بھی آیا. امام کی امامت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے مشکل دور سے گزری ہے. آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ چوتھے امام کو کس عالم میں امامت ملی ہے. اللہ اکبر. جتنے بھی ائمہ ہیں جن کو بھی امامت ملی تو کم سے کم وہ اپنے گھر میں ہیں. مشکلات ان کو بھی جھیلنا پڑا, مصائب ان کو بھی جھیلنا پڑا, لیکن جتنی مصیبت اور جتنے مصائب امام سجاد کو جھیلنا پڑا ہے وہ کسی دوسرے معصوم کو جھیلنا نہ پڑا. کہ آپ تصور کریں کہ سب سے پہلے امامت کا فتویٰ یہ ہے کہ اے پھوپھی اماں بے مقناؤ چادر اس خیمے سے باہر نکل جائیے. عزیزو سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہے. میں کہوں گا آپ نے باقی ائمہ نے بھی شہادت ہوئی ہے, سب شہید کیے گئے ہیں, لیکن سب کے جنازے کو اہتمام سے دفنایا گیا, سب کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی, لیکن امام سجاد ایک ایسا مظلوم ہے کہ ان کا بابا مقتل میں بے گور و کفن ہے لیکن جوان ہے, لیکن اس کے باوجود یہ امام اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے. ہاں عزیز اجرکم اللہ, ہاں جب امام کے وقت آخر آیا ملعون نے زہر دغا دیا, امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے گرا. جب جنازہ نکلا تو یہ پنجتن کے بعد یہ پہلا جنازہ ہے جو شان سے نکلا. عجب نہیں امام سجاد تم نے کربلا کا رخ کیا ہوگا, اے بابا میں شرمندہ ہوں کہ میرا جنازہ اتنی شان سے نکلا, لیکن میں آپ کو نہ غسل دے سکا اور نہ دو لباس کفن دے سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.
انا للہ و انا الیہ راجعون.